اب ایک اعتراض سن لیجئے، بڑا عجیب ہے، اور وہ اعتراض کا حال یہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ وقت آنے پر یہ امام بخاری کو بھی نہیں مانتے. پھر ہر غیر مقلد کو آپ دیکھ لو، اہل حدیث کو تو راگ ضرور الاپتا ہے کہ بخاری بعد قرآن سب سے عظیم کتاب، سب سے معتبر کتاب، مگر اسی بخاری میں اگر ان کے خلاف کچھ آ جائے تو پھر بخاری کی بھی وہ روایت ان کو نہیں چلتی. چنانچہ یہی ہوا کہ بخاری شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 5101، اس پر امام بخاری نے حضرت عروہ ابن زبیر سے اور حضرت عروہ ابن زبیر حضرت حفصہ سے، جو فاروق اعظم کی صاحبزادی ام المومنین ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا رسول اللہ کا دشمن تھا لیکن رشتے میں چچا تھا. وہ مر گیا، لیکن جب رسول اللہ کی تشریف آوری ہوئی تو اس کی ایک لونڈی تھی سویبیہ صحیح پروناؤنس ہے اس کا، حالانکہ صوبیہ بھی بولتے ہیں لوگ. سویبیہ جب آتی ہے لونڈی خوشخبری سنانے، کہتی ہے ابو لہب مبارک ہو، تجھے ایک بھتیجا پیدا ہوا. تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور کہا جا آج تو آزاد ہے. اب اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں حضرت عروہ سے نقل کرتے ہیں کہ فلما ماتا ابو لہب اریہ بعد اہلہ بشر ہباتی، جب ابو لہب کی موت ہو گئی، ابو لہب مر گیا، ابو لہب تو مرنے کے بعد اس کے اہل میں سے، اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، تو بہت بری حالت میں دیکھا. اور یہ خواب دیکھنے والے کون تھے؟ یہ حضرت عباس تھے، حضور کے چچا جو ایمان لے آئے. انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا، اور ابو لہب ان کا بھائی تھا، تو گویا اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت بری حالت میں ہے. قال لہو ماذا لقیتا، تو حضرت عباس نے خواب میں پوچھا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا حال ہے تیرا؟ قال ابو لہب، تو ابو لہب نے جواب میں کہا لم القا بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبیہ، کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد، تم سے جدا ہونے کے بعد سخت عذاب میں ہیں، مجھے کوئی خیر نہیں ملی تم سے جدا ہونے کے بعد. پھر انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مگر یہ انگلی ہے کہ اس سے مجھے کچھ سیراب کر لیا جاتا ہے، اس سے میں کچھ پی لیتا ہوں، اور یہ اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کیا تھا. تو اس نبی کی آزادی کے صدقے میں، یا اس نے جو رسول کے میلاد کی خوشی کا اظہار کیا اور اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اس کے بعد اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دی اللہ نے. عذاب اس کا ہٹا نہیں، دائمی سخت عذاب میں ہے، سخت عذاب میں مبتلا ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف فرمائی کہ پیر کے دن اس کو عذاب سے کچھ دیر کے لیے نجات دی جاتی ہے. انگلی منہ سے چوستا ہے، اس میں ایک سوراخ ہے، اس سے اس کو پانی ملتا ہے اور وہ کچھ پیاس بجھا لیتا ہے. یہ حدیث پاک بخاری کے اندر کتاب النکاح حدیث نمبر 5101 پر ہے. اب آئیے، ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا کہ یار بخاری میں یہ حدیث آ گئی تو اب ہم کیا کریں. یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، کتاب کا نام ہے ماہ ربیع الاول اور عید میلاد. لکھنے والا بمبئی کا ایک خبیث مولوی ہے کفایت اللہ، اور وہ کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ اس کی جماعت کے لوگ اس وقت اس کو البانی بولتے ہیں، اس وقت کا ابن تیمیہ بولتے ہیں. میں نے کہا ابن تیمیہ تو جیل میں جا کے یہ بھی مرے گا. پھر اس نے کتاب لکھی، اس کا صفحہ نمبر 11 ہے. اس روایت کو لکھنے کے بعد وہ تبصرہ کر رہا ہے، وہی ابو لہب والی روایت. اور یہ روایت کس میں ہے؟ بخاری میں. اب بخاری کے علاوہ یہی روایت اور کن محدثین نے لکھا وہ بھی ذرا حوالے سن لیں پہلے، تاکہ پھر اس کا اعتراض سمجھ میں آئے. اس کو امام عبدالرزاق نے بھی لکھا، جو امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہے، شیخ میں ہے. امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے. ان کی المصنف کی جلد نمبر 7 صفحہ 478 حدیث نمبر 13955 پر. امام بہقی نے بھی اس کو لکھا سنن الکبریٰ میں جلد 7 صفحہ 162 پر، اور دوسری کتاب امام بہقی دلائل النبوت جلد 1 صفحہ 126 پر. اور امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری جلد 9 صفحہ 945 پر، امام بغوی نے شرح السنہ میں
جلد 9 صفحہ 76 حدیث نمبر 2282 پر حضرت امام زائلی نے نصب الرعایا میں جلد 3 صفحہ 168 پر، حضرت امام بدر الدین آئینی نے عمدۃ القاری شرح البخاری جلد 20 صفحہ 95 پر، اور خود غیر مقلدوں کے علامۃ الدہر ابن کثیر نے سیرت النبوت جلد 1 صفحہ 224 پر لکھا۔ اس کے علاوہ اور بھی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں حدیث کو لکھا۔ اب یہ روایت جس پر وہ تبصرہ کرتا ہے تو کہتا ہے یہ روایت صحیح نہیں۔ کون سی روایت صحیح نہیں؟ بخاری کی۔ کل تک تو یہ کہتے تھے کہ صاحب بخاری کی کوئی روایت ضعیف نہیں ہے، مگر آج ان کے مطلب کی نہیں ہے تو وہ روایت پھر صحیح نہیں، کیونکہ ان کے مطلب کی نہیں ہے، ان کے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اس روایت کو عروہ نے بیان کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ روایت کہاں سے ملی، کس سے سنا، لہٰذا یہ روایت منقطع یعنی ضعیف ہے۔ عروہ نے کہتے ہیں کہ عروہ نے بتایا نہیں کہ انہوں نے سنا کہاں سے، تو اس کا پہلا تو جواب یہ ہے کہ اس کی سند ہی میں انہوں نے ابتدا میں بیان کر دیا کہ یہ حضرت حفصہ سے سنا، حضرت حفصہ ام المومنین ہے، تو پھر یہ روایت منقطع نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسرا بالفرض اگر منقطع بھی مان لے تو وہ کم از کم تابعی تو ضرور ہے، صحابی نہیں ہے تو، اور تابعی بھی اگر روایت کر رہے ہیں اور پھر عروہ جو ہے وہ ثقہ ہے، علماء نے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ سچے راوی ہے، ضعیف میں سے نہیں ہے، مدلس راویوں میں نہیں ہے، تو ان کی روایت پر اعتماد کیا جائے گا، منقطع بول کر ضعیف بول کر اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات، یہ روایت صحیح نہیں تو پھر بخاری کو آپ صحیح بولنا چھوڑ دیجئے، اور پھر یہ تسلیم کر لیجئے کہ بخاری میں بھی بہت ساری حدیثیں وہ ہیں کہ جو قابل اعتبار نہیں۔ کل تک جب ہم یزید کے بارے میں ایک حدیث پر جرح کرتے تھے، قسطنطنیہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ رسول نے کہا جس نے قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوا جو پہلی بار، وہ بخش دیا گیا، کہتے یزید اس میں شریک ہو گیا، اور ہم اس پر بار بار کہتے تھے کہ اس کے دو راوی ایسے، یا یہ ابن حمزہ اور ابن یزید، یہ راوی دونوں جو ہے یہ قدری اور ناسبی فرقے کے، لہذا یہ روایت معتبر نہیں۔ تو یہ غیر مقلد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کہتے بخاری کرتے تھے، مگر اسی بخاری میں جب ابو لہب کی روایت آئی تو یہاں وہ کیوں غیر معتبر کیوں ہو گئی؟ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا، یہ روایت اگر منقطع ہیں تو یہ بات 1400 سال کے بعد کفایت اللہ کے سمجھ میں آئی، اب امام عبدالرزاق کے سمجھ میں نہیں آئی، امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آئی، امام بہقی کے سمجھ میں نہیں آئی، امام اسقلانی کے سمجھ میں نہیں آئی، امام بغوی کو سمجھ میں نہیں آئی، حضرت امام آئینی کے سمجھ میں نہیں آئی، خود ان کے علامہ ابن کثیر کے بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اور حد تو یہ ہے، میں آگے آپ کو دکھاؤں گا تو آپ چوک جائیں گے کہ کن کن لوگوں نے خود ان کے ملاؤں نے لکھا ہے۔ تو پہلی وجہ تو انہوں نے بیان کی کہ روایت ضعیف ہے، تو کم از کم چلو اللہ کا شکر ہے کہ یہ انہوں نے اب مان لیا کہ بخاری کی ہر روایت معتبر اور قابل عمل نہیں ہے، مطلب کچھ روایت اس میں ضعیف بھی ہے، ان میں کی بھی ہے۔ اب دوسری دلیل سنیے، اس کی بڑی مزیدار دلیل ہے دوسری۔ کہتا ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ روایت قرآنی بیان کے خلاف ہے، کیونکہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی انگلیاں صحیح سلامت ہے، بلکہ کوئی چیز پینے کے بھی قابل ہے، جبکہ قرآن کا بیان ہے کہ تبت یدا ابی لہب، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو کہتا ہے قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور حدیث میں آیا ہے، روایت میں آیا کہ وہ ہاتھ چوستا ہے، انگلی چوستا ہے تو پانی ملتا ہے، جب اس کا ہاتھ ہی ٹوٹ گیا تو پھر پانی کیسے چوس سکتا ہے؟ تو تبت یدا والی آیت تو اس کو دکھ گئی، امام بخاری کو نہیں دکھی یار، ان کے پلے نہیں پڑا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے، تو ایسی بکواس اور غیر معتبر روایت میں بخاری میں کیوں لکھوں؟ سارے اماموں کی کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ارے ابو لہب کو ہاتھ ہی ٹوٹ گئے یار، اب رہا نہ باس نہ بجیں گی باسوری۔ تو کیا قرآن میں تبت یدا ابی لہب اس کا مطلب یہی ہے؟ یہ جاہل کو کیا معلوم نہیں ہے کہ بنتا ہے جیسی یہ آیت نازل ہوئی تھی کیا ویسی ہاتھ ٹوٹ گئے تھے اس کے؟ آخری تک اس کے ہاتھ ٹوٹے نہیں، اور یہ آیت اترنے کے فوراً بعد وہ مرا بھی نہیں، 2 ہجری میں مرا ہے۔ آیت مکے میں اتری، مر 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد، تب تک ہاتھ سلامت رہے، ہاتھ بھی تھا، کھاتا پیتا تھا، پیتا تھا۔ تو یہ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد کیا ہے؟ ارے ہاتھ ٹوٹنے سے مراد یہ ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے، یہ عرب کا محاورہ ہے، جیسے کسی پہ لان تان کیا جاتا ہے
تو ہمارے گھروں کی مائیں بھی بولتی ہے نا غصے میں اپنے بیٹے کو، ارے تو ہاتھ ٹوٹ جائے تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں، تو اس کا مطلب بولا تو ٹوٹ جاتی ہے کیا؟ جیسے عرب میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا اور یہ اکثر بد دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب؟ تیرے ہاتھ خاک میں بھر جائیں، تو اس کا مطلب یہ کہ تو اپنے ہاتھ کو مٹی میں بھراتا رہے، یہ مطلب نہیں ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ تو کسی کی میت دیکھے، تیرے عزیزوں میں سے کوئی مر جائے اور تو اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹی دے دو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، یہ اس کی مراد ہوتی تھی۔ تو انہوں نے لایا کہ صاحب ابو لہب کے تو ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اچھا ہم نے کہا چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، چلو مان لیا، حالانکہ کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ آیت اترنے کے بعد موت تک اس کے ہاتھ ٹوٹے ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ نہیں صاحب موت کے بعد، مرنے کے بعد ٹوٹ گئے تھے اور جہنم میں ٹوٹے ہوئے، تو اس کے لیے دو جواب ہے۔ پہلا جواب، آپ کو پھر یہ حدیث یا روایت پیش کرنی پڑیں گی کہ جس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مرنے کے بعد جہنم میں وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے گیا، تو یہ حدیث میں تو کہیں آیا نہیں، تو اس کا مطلب ابو لہب نے ہی خواب میں آ کے بتایا ہوں گا کفایت اللہ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، بخاری کی حدیث صحیح نہیں ہے، اور ہاتھ ہی نہیں ہے تو پھر پانی پینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا اس جہالت نہیں دیکھی اس کی، جب امام بخاری لکھ رہے ہیں اور حدیث میں یہ جملے موجود ہے کہ مجھے کوئی خیر نہیں ملی تمہارے سے جدا ہونے کے بعد، سخت عذاب میں ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ تخفیف ہے، اللہ کی طرف سے یہ چھٹکارا اور راحت دی جاتی ہے کہ اس انگلی کو میں زبان پہ رکھتا ہوں تو اس سے پانی نکلتا ہے۔ مجھے بتائیے انگلی سے پانی نکلتا ہے؟ نکلتا ہے کیا؟ ارے آپ انگلی ڈالیں منہ میں پانی نکلے گا، اور اگر چبا ڈالیں گے تو خون نکلے گا، پانی تو نہیں نکلے گا، پانی نہیں نکلتا نا، یہ خلاف فطرت کام ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی میلاد منانے کے طفیل میں اس نے نبی کی پیدائش پر خوشی کے اظہار میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اس کے بعد جو رب تبارک و تعالیٰ انگلی سے جب کہ پانی نہیں نکلتا، خلاف معمول بات ہے، یہ معمولات کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، جب انگلی سے پانی نکلوا دے اس پر وہ قادر ہے، تو ٹوٹے ہوئے ہاتھ اس دن درست ہو جائے اس پر قادر نہیں ہے۔ تو یہ مان لیا اور یہ چھوڑ دیا والی کیا بات ہے؟ اور یہی بات ابو جہل کے بارے، ابو لہب کے بارے میں یہ بھی کہتا، میں نے کہا نا ایک ملا جو بولتا ہے آخری تک سبھی وہی بولتے ہیں، یہی بات معراج ربانی نے بھی کہا، سن لیجئے اس کو بھی۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ بہت برا حال ہے، میں تو بہت مر رہا ہوں، لیکن پیر کے دن ایک دن مجھے جو ہے پیر کے دن مجھے تھوڑی سی میرے انگلی میں وہ ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ تھوڑی سی شفا ہو جاتی ہے اور اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، میں چوستا ہوں، کیونکہ میں نے اسی انگلی سے اس سویبیہ لونڈی کو اشارہ کیا تھا کہ جا تو آزاد ہے، کیونکہ جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا اس نے مجھے آ کر کے خوشخبری سنائی تھی، تو میں نے اشارہ کیا تھا کہ جا جا جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو اس خوشی میں میں نے چونکہ خوشی منائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرماتا۔ میں نے کہا اشارہ وہ بھی نبی کی بھی طرف نہیں، لونڈی کی طرف، اور اس کا یہ حال ہو، اس کا ابو لہب کا، اور اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارا دشمن بنے گا تو وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اس لونڈی کو قتل کر دیتا۔ ارے جو زندگی بھر وہ اور اس کی بیوی خود نبی کے دشمن بنے رہے ہوں، زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ستایا ہو، اس کی بیوی دروازوں کے اوپر کانٹے ڈال کے ڈالتی ہو، نبی دعوت دے رہے ہیں پیچھے سے کنکریاں مار رہا ہو، زندگی اس کی گزری ہو، اور جس نے نبی کو سارے مکے میں سب سے پہلے گالی دی ہو، اور اللہ نے قرآن اتارا تھا تبت یدا ابی لہب، ارے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وہ انگلی جس سے چچا نے اشارہ کیا تھا وہ تو ٹوٹ گئی، ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ بولو، ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ یہ آج بھی کہہ رہا اس سے پانی رس رہا ہے، ہر پیر کو وہ چوس رہا ہے۔ استغفر اللہ، عقل نہیں، یہ انکار ہے سورہ لہب، اس کا تبت یدا ابی لہب کا انکار ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے۔ اچھا یہ انکار ہے، اور یہ انکار امام بخاری نے کیا ہے، پھر امام عبدالرزاق نے کیا ہے، امام اسقلانی نے کیا ہے، امام قسطلانی نے کیا ہے، امام عبدالرحمن ابن جوزی نے کیا ہے، حد تو یہ ہے کہ ان کے ابا محمد ابن عبدالوہاب نجدی کے بیٹے نے بھی کیا ہے۔
ابھی اس کتاب کی خاصیت دکھاؤں گا، ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، انہوں نے بھی کیا ہے، سارے اماموں نے کیا، کسی کو تبت یدا ابی لہب والی آیت سمجھ میں نہیں آئی، یہ 14 سال کے بعد اس پاکھنڈی کے سمجھ میں آ گئی، ہاتھ تو ٹوٹ گئے، انگلی تو ٹوٹ گئی نا یار، وہ ٹوٹ گئی، سارے نندی بیل ہاتھ ٹوٹ گئی، اس نے ادھر بولا ادھر ٹوٹ گئی، کیوں؟ قرآن میں آیا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ابو بکر کے ہاتھ، تو آئیے ذرا پھر کفاروں کے بارے میں یہ بھی آیا، تو اسی آیت کا مفہوم یہ نکال لیجئے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے، ہاں ہو گئے نا، اندھے ہو گئے نا، بہرے ہو گئے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پاگل بولیں گے کہ نہیں اس کو؟ ارے قرآن میں صاحب موجود ہے، اللہ فرماتا ہے حبیب ہم تم سے محاورے کی زبان میں بھی گفتگو کرتے ہیں، ہم محاورے بھی بیان کرتے ہیں، تو یہاں کہا ابو جہل کے بارے میں کہا یہ گونگا ہے، یہ بہرا ہے، اندھا ہے، تو کیا مطلب؟ ابو جہل کو دکھتا نہیں تھا، یوں چلتا، دیکھو بس آیت آئی پھر اندھا ہو گیا، یوں چلتا تھا، نہیں، وہ تو بدر میں آیا خبیث، لڑا، جنگ کیا، جنگ میں مرا، یہ ان کا استدلال ہے۔ اچھا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تو ان کو علم غیب کہاں سے آ گیا؟ بھئی کسی مفسرین نے وہ مراد ہی نہیں لی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے سے مراد یہ ہاتھ ہی ٹوٹ کر گر گئے۔ اچھا یہ بتائیے صرف ہاتھ ٹوٹنا اتنے بڑے کافر کے لیے کوئی بہت بڑا عذاب ہے؟ یہ بڑا عذاب ہے، بہت بڑا ہاتھ ٹوٹنا، دنیا میں کئی لوگوں کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، تو گویا پہ بہت بڑے عذاب میں ہیں وہ لوگ۔ ان عقل کے گھوڑے دیکھو ان کے کہاں سے کہاں دوڑا رہے ہیں، تو ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو بھیا یہ آیت کیا امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آیا، اور کہا یہ قرآن کا تبت یدا کی آیت کا انکار ہے، تو جو آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو تمہارے نزدیک امام بخاری کافر ہو گئے، اب کل سے بخاری کو ماننا بند کر دو، اب خبردار جو بخاری ہمارے سامنے پیش کی۔ مگر ہمارے نزدیک تو الحمدللہ ثم الحمدللہ امام بخاری صرف مسلمان نہیں، امیر المومنین فی الحدیث بھی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد وہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں لایا، ان کے استاد عبدالرزاق نے المصنف میں لایا، اور ان سے پہلے کے علماء نے اور ائمہ نے اپنی حدیثوں کی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی، اور اس پر حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، مگر کتنے عقل کے گھوڑے دوڑایا انہوں نے۔ اب آئیے ایک اور اس پہ دلیل سن لیجئے اس کی، یہ سنیے۔ تو ابو لہب اتنا بڑا دشمن رسول، اس کی انگلی، اور یہ خواب ہے، خواب کو قرآن کے اوپر کبھی فوقیت، خواب ہوتے ہیں، شیطان نے بھی آ کر کے کہہ دیا ہوگا، شیطان نے بھی آ کر کے کہہ دیا ہوگا، خواب ہے، شیطان نے آ کے کہہ دیا، یعنی حضرت عباس کو شیطان نے بتایا، تو حضرت عباس حضور کے چچا کا خواب، وہ کون سا خواب ہو گیا؟ شیطانی خواب، اور اس شیطانی خواب کو امام بخاری نے لکھ ڈالا۔ تو محدث تو اس کو بولنا چاہیے یار، امام بخاری کا باب ہے یہ، تو پھر کشف لگا رہا ہے، پتہ نہیں کیا لگا رہا ہے، اللہ جانے گے، وہ شیطان نے آ کے، تو امام بخاری کے سمجھ میں ہی نہیں آیا، ارے یار عباس کو تو شیطان نے آ کے بتایا، میں بخاری میں نہیں دیتا اس کو جگہ، بخاری میں لکھ ڈالا انہوں نے۔ مطلب اندازہ لگائیے کہ جب ان کے عقیدے کے خلاف آ جائے تو کتنے کمینے پن پر اتر جائیں یہ لوگ۔ اب بخاری کی حدیث کو پھر کیسے توڑ مموڑ کریں گے، اور پھر اپنے کمینے پن میں اس کو شیطانی خواب بھی بولے، حدیث کو ضعیف بھی بولے، قرآن کے خلاف ہے بولے، دنیا بھر کے حکم امام بخاری پہ لگاتے ہیں یہ، اور اپنے آپ کو پھر اہل حدیث بولتے، کس منہ سے بولتے ہیں؟ کیا اس کا ویلو، اس کا کیا وقار۔ المہم میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شبہات بہت زیادہ ہیں، شبہات اس لیے زیادہ ہے کہ وہ حدیث تمہارے خلاف ہے۔ اب ایک دوسرے چوزے کو سن لو، میں اس کو چوزا ہی بولتا ہوں بھائی، بالکل چوسے ہوئے آم کی طرح لگتا ہے کہ نہیں، اس کا نام فیض ہے، اورنگ آباد کا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی اسی حدیث پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کی خوشی میں اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس کی ایک غلام تھی، لونڈی تھی، اس نے بھتیجا مجھے پیدا ہوا، اس کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ ان کا طریقہ تھا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات، اولاد کی پیدائش تھی تو اپنے بھائی کو بچہ ہوا تو ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ بھتیجا ہوا مجھے، ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دے، تو کہا صوبیہ کو چونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد کیا تھا، بس اس دن مجھے رفاقہ ملتا ہے، اتنے دن ڈھیل ملتی ہے۔ سبحان اللہ، جب ابو لہب کو مل سکتی ہے تو پھر ہمیں کیا، نعرے شروع کر دو پورے یہاں سے۔ ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو مسلمان ہوں نا۔ سوال یہ سب سے پہلا،
یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے، خواب. اور یہ خواب آپ نے دور جہالت میں جب آپ کافر تھے تب دیکھا تھا. لیکن یہ بات تو ہے کہ کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے نا؟ سورہ یوسف کے اندر وہ جو 2 لوگ تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا، دونوں غیر مسلم تھے، لیکن دونوں خواب سچ ہوئے نا. تو کافر کا خواب بھی غیر مسلم کا ہو سکتا تھا، ہم وہ نہیں کر رہے. لیکن سوال یہ خواب تھا، خواب میں آپ نے یہ دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائی کہ اس بھی ہاں بات صحیح ہے، ایسے ہی ہو رہا، چھوٹ دی جا رہی ہے. امام بخاری نے صرف روایت کیا اس کو، خواب کو. اس سے کوئی فضائل ثابت ہوتے ہیں، کوئی مسائل نکل رہے ہیں، کوئی اللہ کے رسول اٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور ہمیں بھی چاہیے ہم لونڈی آزاد کریں. اب سوال یہ ہے، جس کو ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ کرے، پھر لونڈی آزاد کرے، پیسہ دے. لیکن عمر کی سنت، ابو بکر کی سنت بھی یہ نہیں ہے، عمر کی بھی نہیں ہے، عثمان کی نہیں ہے، علی کی نہیں ہے. اس لیے کہ رشتہ دار، اس لیے ان کا نام خاص لے رہا ہوں. نہ حسن اور حسین کی ہے، نہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، ان تمام کی تو نہیں ہے. کیا محقق ہے یہ لوگ، واہ 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 واہ، مان گئے. وہ خواب ہے، پہلا تو خواب ہے. اس کے سمجھ میں آ گیا خواب ہے، امام بخاری کی سمجھ میں ہی نہیں آیا. خواب ہے کر کے لکھ ڈالا انہوں نے. اچھا دوسرا، پھر وہ جو خواب ہے وہ حضرت عباس نے دور جہالت میں دیکھا تھا. واہ واہ، ایسی یہی بل بوتوں پہ اہل حدیث بنتے ہو کیا یار؟ اسی بل بوتے پر. یہی وجہ ہے کہ چوزے مناظرہ نہیں کرتے، ان کو پتا ہے مناظرے میں اوقات پتہ چل جاتی ہے اپنی، کہ مناظرے سے بھاگتے ہیں. 10 بائے 10 کے دڑبے میں مرغے کی طرح اذان دیتے رہیں گے. اس کو لیں گے مؤذن صاحب دڑبے میں مت آئیے، مسجد میں آئیے. نہیں میں مرغا ہوں، دڑبے میں ہی اذان دوں گا، باہر نہیں دے سکتا ہوں. خواب ہے کہ زمانے جہالت میں دیکھا. اچھا یہ خواب تو زمانے جہالت میں دیکھا، ٹھیک ہے، تو تیرے نزدیک یہ روایت معتبر نہیں ہے. امام بخاری کو نہیں سمجھ میں آیا یہ خواب زمانے جہالت میں دیکھا، پھر بھی بخاری میں لکھ دیا. امام بخاری عقل مند تھے، ان کو پتا تھا کہ خواب حضرت عباس نے دیکھا کہاں ہے؟ زمانے جہالت میں، مکہ میں. بیان ایمان لانے کے بعد مدینے میں کیا ہے، ایمان لانے کے بعد کیا ہے. تو جب ایمان لانے کے بعد کیا تو خواب اگرچہ دور جہالت میں دیکھا گیا، مگر شہادت مومن کی اور وہ بھی رسول کے چچا کی. اب اس پہ جہالت بولتا، چلو عباس نے بیان کیا، رسول اللہ نے تصدیق کی، مہر لگائی. تو صحابہ جو بھی بیان کرتے تھے حضور اسٹیمپ لے کے بیٹھے رہتے تھے کہ اللہ تھپا مارو. پھر جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں. 3 قسمیں تو بنیادی ہے. پھر کیسے اہل حدیث بن گیا خبیر؟ 3 حدیث کی بنیادی قسمیں جو اس کو نہیں پتا اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے. پہلی قسم ہے حدیث فعلی، حدیث قولی، اور تیسرا حدیث تقریری. حدیث فعلی کیا ہے کہ نبی پاک نے کچھ کیا، کچھ عمل کیا، محدثین کہتے وہ بھی حدیث، سنت ہو گیا، حدیث بن گیا. نبی نے کچھ فرمایا، حدیث قولی، وہ بھی حدیث ہو گیا، وہ بھی سنت بن گیا. اور نبی کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کام کیا، کچھ بیان کیا اور رسول نے انکار نہ کیا تو وہ بھی حدیث. اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری. حدیث تقریری بھی بولتے ہیں، حدیث سقوطی بھی بولتے ہیں، 2 نام آئے اس کے. تو وہ حدیث ہے، رسول اللہ نے انکار اس لیے نہیں کیا کہ وہ جانتے تھے کہ عباس جو کہہ رہے وہ سچ کہہ رہے، جھوٹ نہیں کہہ رہے. اگر جھوٹ کہتے اور اس حدیث کا اور اس خواب کی کوئی اہمیت نہ ہوتے تو رسول اللہ فوراً عباس کو ٹوکتے اور کہتے عباس جھوٹی بات کیوں کرتے ہو. مگر نبی نے خاموش رکھ کے اس کی تائید کر دی کہ یہ عباس جو کہہ رہے وہ صحیح ہے. اور اس کے بعد چڑھ گیا، کہا دیکھو اس سے صاحب کیا فضائل بیان ہوئے، نہ کوئی فضائل کا مسئلہ نکلتا ہے، کوئی نہ مسئلہ نکلتا ہے، نہ کوئی احکام نکلتے. اچھا اس کے پتہ چل گیا کچھ نہیں نکلتا. امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آیا ایک غیر موضوع کی روایت جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس سے کچھ نکلتا نہیں، وہ امام بخاری نے لا لی. تو دوسرے لفظوں میں امام بخاری نے بخاری میں وہ بھی حدیث لائی جو فالتو حدیث ہے. تو ابھی جاہل کا نہ اس سے سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کیا؟ اور اس کے بعد اس نے مذاق اڑاتے ہوئے ایک بات کہی. اب مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہا جب ابو لہب جیسے کافر کو انعام مل سکتا ہے تو جو نبی کی ولادت کا جشن منائے مومن ہو کے اس کو کتنا انعام ملے گا. نعرے لگاؤ، نعرے تکبیر، ہو گیا. یہ چھچورے پنے سے کچھ حل نہیں ہونے والا. یہ کسی سنی بریلی نے نہیں کہا. جاہلو پہلے دیکھ تو لو کس کس نے کہا ہے. پہلے گریوان میں تو جھانک لو، اوقات تمہاری کیا ہے مجھے پتا ہے، کتنی کتابیں تم پڑھتے ہو اور کتنا بولتے ہو. مطالعہ رتی برابر نہیں ہوتا ان کا. یہ ہمارے کسی سنی بریلی اعلی حضرت نے نہیں کہا، یہ امام عبدالرزاق نے لکھا الوفا کے اندر. انہوں نے کہا کہ جب ابو لہب جیسا بدترین کافر
نبی کی ولادت میں راحت دیا جاتا ہے تو اس مومن موحد توحید کے ماننے والے کا کیا کہنا جو نبی کی میلاد کی شب کو جشن مناتا ہے؟ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا مدارج النبوت میں، یہ حضرت امام قسطلانی نے لکھا المحب اللہ دنیا میں، امام زرقانی نے لکھا شرح زرقانی کے اندر، یہاں تک کہ ابن کثیر نے لکھا، اور 2 صفحے تو میں دکھا دیتا ہوں، ایک دلائل النبوت کا نسخہ، امام بہقی نے دلائل النبوت میں وہی جملے لکھے، یہ جلد نمبر 1 ہے صفحہ 126 ہے، وہی روایت لکھی اور اس کے بعد وہی انہوں نے تفسیرہ کیا۔ اور دوسرا اگر آپ صفحہ دیکھیں تو تھوڑا سا چوک جائیں گے، ایک کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ نام ہے کتاب کا مختصر سیرت الرسول، اور اس وقت ہاتھ میں ساتھ میں بھی لایا ہوں۔ کہاں سے چھپی ہے؟ سعودیہ سے، ہم نے نہیں چھاپا۔ کس کی لکھی بھی ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے کی، اس کا نام عبداللہ تھا، اس نے بھی اس روایت کو صفحہ نمبر 11 پہ لکھا، اور یہ انڈرلائن کیا ہوا جو آپ کو دکھ رہا ہے اس میں وہی تفسیرہ کیا۔ قالا ابن الجوزی، کہتا ہے امام ابن الجوزی نقل کرتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسے کا وہی بات لکھی کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو جس کی مذمت قرآن میں موجود ہے، جملہ سن لیجئے، پہلے خود لکھ رہے ہیں وہ کہ جس کی مذمت قرآن میں موجود ہے، اس جیسے کافر کو جب نبی کی میلاد میں خوشی منانے پر راحت دی جاتی ہے تو اس مسلمان موحد کا کیا کہنا جو رسول اللہ کا امتی ہو اور نبی کی میلاد میں خوشی و مسرت کا اظہار کرتا ہو۔ تو سب سے پہلے فتویٰ تو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے پہ لگاؤ۔ تو کوئی مائکہ لال اہل حدیث ہے ذرا میرے سامنے آئے اور ہمت ہو تو جس فراق دلی کے ساتھ تم نے ہمارا مذاق اڑایا اور ہم پہ حکم لگایا، اپنے باپ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے پر عبداللہ پہ فتویٰ لگا کے بتاؤ، اور جن سعودیوں نے اس کو چھاپا ہے اس کتاب کو ان پہ فتویٰ لگاؤ، دارالسلام والوں پہ لگاؤ۔ تو تمہارے گھر میں تو شہادتیں موجود ہے یار، اور تم کو خود پتہ نہیں ہے۔ اب آئیے اس پر تیسرا اعتراض سن لیجیے اس بیوقوف کا، معراج ربانی کا، یہ بھی دور کی لایا اس نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا بخاری میں، ٹھیک ہے ابن عباس نے بیان کیا ہے تو جس نے بیان کیا ہے، حالانکہ وہ ابن عباس نہیں، حضرت عباس نے بیان کیا ہے، پہلے تو یہاں غلطی، چلو سبقت لسان ہے چھوڑیے اس کا کردار کیا ہے بتائیے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس سے بڑی بھی توہین ہوں گی۔ دیکھیے کسی حدیث کے انکار پر آ جائے تو کتنے بے باک ہو جائیں۔ کہتا عباس نے روایت کیا یا ابن عباس نے، ان کا کردار کیا ہے؟ کیا کردار ہے ان کا بھائی؟ رسول اللہ کے چچا کا کردار خراب تھا؟ ارے جو نبی کے چچا کے کردار کو خراب بولے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے اور عباس میرے باپ کی جگہ۔ ایک مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس آئے، یہ صحیح روایت میں موجود ہے، غالباً صحیح مسلم میں ہے، اور کہا کہ یا رسول اللہ کچھ لوگ وہ ہیں جو میری تعظیم اور عزت نہیں کرتے، اللہ کے نبی کچھ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو اپنے چہروں کو ہم سے پھیر لیتے ہیں، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم کوئی حاجت طلب نہ کر لیں ان سے۔ اللہ کے نبی کو جلال آیا، منبر پہ تشریف لائے، فرمایا لوگوں تم میں سے کچھ لوگ جو ہے میرے چچا کو تکلیف دیتے ہیں، خبردار میرے چچا کو تکلیف دینا تمہارے نبی کو تکلیف دینا ہے۔ جس نے میرے چچا عباس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور فرمایا تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میرا رشتہ اپنے خاندان والوں سے کٹ جائیں گے؟ قیامت میں ہر رشتے کاٹ دیے جائیں گے سوائے میرے رشتوں کے، میرے سارے رشتے منقطع نہیں ہوں گے، سب جڑے ہوئے ہوں گے، یہاں بھی چچا ہے یہ وہاں بھی چچا ہے۔ ان کا کردار کیا ہے؟ ابے خبیث تیرا کیا کردار ہے؟ کس ماں نے جنا اور کس باپ نے پیدا کیا تجھے پتہ نہیں؟ یہ صحابی پہ کمنٹس کرتے ہیں خبیث، جب ان کے عقیدے کے خلاف ان کو شرم آنی چاہیے یار، اس کے جملے سنو، تنقید کر رہا، جب تنقید پر آ گیا بولتا حضرت عباس نے اگر یہ خواب دیکھا تو ان کا کردار کیا ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا بخاری میں، ٹھیک ہے ابن عباس نے بیان کیا ہے تو جس نے بیان کیا ہے اس کا کردار کیا ہے؟ کہتے ہیں جب اتنا بڑا کافر اشارہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو ہم تو گنہگار ہیں، اگر جشن منائیں گے، ہم نبی کی ولادت پر خوشی منائیں گے تو ہمیں اللہ کے لیے معاف کرے۔
ہم نے کہا وہ جو خوشی منایا ہوا تھا وہ اس لیے نہیں منایا تھا کہ یہ خاتم النبیین اور یہ توحید کا علمبردار بن کے پیدا ہوا ہے. اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ ہمارے دین کے خلاف بولے گا تو وہ گلا دبا دیتا بچپن ہی کے اندر. ارے اس کو اس لیے خوشی ہوئی تھی کہ اس کا بھتیجا پیدا ہوا ہے کہ نہیں. نمبر 1. نمبر 2, ابو طالب نے اشارہ ہی نہیں کیا تھا, ایک مومن موحد صادق بن کر گودوں میں کھلایا تھا, پہلوؤں میں اٹھایا تھا, سب کچھ کیا تھا ابو طالب نے, پرورش کی تھی ابو طالب نے. ابو لہب نے لونڈی کو اشارہ کیا تھا, اس کو یہ انعام دیا گیا ہے. ذرا عقل لگاؤ, ابو لہب نے گودوں میں کھلایا ہے, سروں پہ بٹھایا ہے, کندھوں پہ بٹھایا ہے, پہلوؤں میں بٹھایا ہے, سب کچھ کیا ہے. ابو طالب کے بارے میں جب نبی کریم سے پوچھا گیا کہ ان کا کیا حال ہے, نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ آگ کے جوتے انہیں ان کے پیروں میں پہنائے جاتے ہیں اور شعلے ان کی کھوپڑیوں سے. جس نے اشارہ کیا لونڈی کو, اس کو تو مقام مل رہا ہے کیا, پانی چوستا ہے ہر پیر کو. جس نے گودوں کھلایا, منو کھلایا, جس نے کہا بھتیجے تجھ تک پہنچنے کے لیے بڈھے ابو طالب کی لاش سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا. ہاں ارے یہ میلاد منانے والے بھی ابو طالب سے زیادہ محبت نہیں کرتے. واللہ بتلا رہا ہوں, ابو طالب نے جو محبت کی تھی, لیکن ان کی محبت انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکی. اس کو فرقہ قیاسیہ نام دینا چاہیے بھائی, میں بار بار کہتا ہوں, ان کو حدیث پتہ ہی نہیں ہے اصل میں. پہلے تو کہا کہ صاحب حضرت عباس کا کردار کیا تھا, چلو پھر آگے بات بڑھی, کہا ابو لہب نے آزاد کیا لونڈی کو, اس کو تو یہ راحت مل گئی. اور ابو طالب حضور کے وہ چچا جنہوں نے گودوں میں کھلایا, جنہوں نے نبی سے وہ محبت کی جو یہ میلادی بھی نہیں کرتے, انہوں نے یہ تک کہا کفاروں سے کہ رسول اللہ تک آنے سے پہلے میری لاش سے گزرنا پڑے گا. ان کے بارے میں جب نبی سے پوچھا گیا تو نبی نے کہا کہ وہ تو تخنوں تک آگ میں ہیں, جوتے پہنائے گئے ہیں اور اس کا دماغ پک رہا ہے. تو ابو طالب اتنے سخت عذاب میں, جو اتنی محبت کرنے والے رسول اللہ کے, وہ تو گناہوں مطلب عذاب میں ہیں. اور ابو لہب جیسا بدبخت بخش دیا گیا صرف نبی کی میلاد منانے پر. اور نبی کی میلاد نہیں منایا اس نے بھتیجا سمجھ کے بنایا. کہتا ہے کہا جب بھتیجا سمجھ کے بنایا تو یہ نام ہے, حالانکہ اس کو پتا ہوتا کہ یہ وہی محمد ہے جو میرے دین کے خلاف بات کریں گے, یہ جو ہے توحید کی بات کریں گے, تو وہیں گلا دبا دیتا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. سوال یہ ہے کہ جتنے محدثین نے اس حدیث سے استدلال کیا, انہوں نے یہی تو کہا کہ جب ابو لہب بھتیجا مان کر خوشی منائے تو یہ حال ہے, تو ہم نبی مان کر منائے تو کیا حال ہوگا. جب بھتیجا مانا تو یہ حال ہے, اور نبی مان لے تو. ابھی جاہل کو پتا نہیں, اگر وہ حدیث پڑھ دیتا ابو طالب کی پوری تو اس کے عقیدے کی پول کھل جاتی. اور وہ حدیث پاک کے ذرا یہ میں سناتا ہوں, صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے, کتاب الایمان اور باب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے ابی طالب و تخفیف عنہ بسببہ, حدیث نمبر 5011, مسلم کی حدیث نمبر 5011. یہی حضرت عباس سے روایت ہے, وہی جو ابو لہب کے بارے میں جن کا خواب کا ذکر ہے. یہی حضرت عباس حضور کے چچا رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ کا چچا ابو طالب آپ کی بڑی مدد کرتا تھا, بڑی نصرت کرتا تھا, آپ کے لیے دشمنوں سے لڑا کرتا تھا. اے اللہ کے رسول, اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچایا. حدیث یہ ہے, یہ نہیں بیان کر رہا ہے. مطلب حضرت عباس گویا پہلے اپنا عقیدہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کو, رسول اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو کسی کافر کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کہا آپ نے کیا فائدہ پہنچایا اپنے چچا کو, تو رسول اللہ نے کیا کہا, ذرا سنیے الفاظ. سرکار نے فرمایا وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِّنَ النَّارِ, میں نے اس کو تک گھٹنے تک یا سینے تک میں نے اس کو جہنم میں ڈوبا ہوا پایا. سرکار کہتے ہیں میں نے اس کو جہنم میں غرق پایا, ڈوبا ہوا پایا. فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى دَاهٍ, تو میں نے اسے کھینچ کر, کیا کہہ رہے, میں نے اپنے چچا ابو طالب کو کھینچ کر تخنوں تک کی آگ میں کر دیا. یہ تو حدیث میں موجود ہے.
کہ عذاب تو بہت سخت تھا، نبی کی مدد کرنے سے فائدہ کیا ملا کہ نبی فرما رہے میں نے کھینچ کر اس کو تخنوں تک کی آگ میں کر دیا۔ تو دو باتیں ہوئی کہ نبی سے محبت کرنے کا صلہ اور جو مقام ہے ایک کافر کو بھی ملا کہ عذاب میں تخفیف ہو گئی، اور اسی پہ علماء کا کہ جب نبی کی محبت کرنے پر کافر کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو مومن اگر محبت کرے تو پھر جہنم سے آزاد نہیں ہوگا۔ اچھا، اور الفاظ کیا ہے رسول اللہ کے صحیح مسلم کے؟ میں نے اپنے چچا کو پایا آگ میں ڈوبا ہوا، میں نے کھینچ کر تخنوں تک کر دیا۔ کون نکال رہا ہے جہنم سے؟ میں نے نکالا۔ تو گویا اختیار بتایا کہ میں وہ ہوں کہ جہنم میں بھی میری یہ رسائی کہ میں عذاب میں کمی کروانا چاہوں تو رب نے اختیار دیا کہ میں عذاب میں کمی کروا دوں۔ یہ کیوں نہیں بیان کیا؟ اس لیے نہیں بیان کیا کہ نبی کے اختیار کی حدیث ہے، اختیار پتہ چل جائے گا، سنی نعرہ لگائیں گے، ہمارا عقیدے کی پول کھل جائے گی۔ تو چیخ و پکار کے چوچو کا مربع بنا دیا۔ اور پھر امام بخاری نے کیا الفاظ لائے وہ بھی سنیے، پتہ نہیں اب بخاری کو بھی ماننا بند کر دیں گے، انشاءاللہ یہی ہونے والا ہے۔ بخاری کی حدیثیں جب ہم پیش کرتے جا رہے ہیں نا تو یہ دھیرے دھیرے حدیثوں کا انکار کرتے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الادب، کتاب الادب کی حدیث نمبر 6208، امام بخاری کے الفاظ یہ کہ آقا کہتے ہیں لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، سرکار نے کہا اگر میں نہ ہوتا تو میرا چچا ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔ یہ میں ہوں جو میں نے اتنا بچا کے تخنوں تک کر دیا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھئی پورا ہی عذاب سے کیوں نہیں نکال دیا؟ اس لیے کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ مشرک کافر کی بخشش نہیں، مگر محبت کا صلہ اتنا تو ملا۔ ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کے محبت کیا تو بھی اس کو صلہ دے دیا گیا۔ ابو طالب نے بھی بھتیجا سمجھ کر کیا، نبی سمجھ کر نہیں۔ نبی سمجھ کر محبت کرتے تو ایمان لے آتے، اور ایمان لے آتے تو عذاب میں جاتے ہی نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں ابو بکر صدیق سے افضل ابو طالب ہوتے، کیونکہ مقام محبت ہوتی، لیکن ایمان نہ لائے، نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں۔ مگر سب سے کم تر، اور ایک پھر روایت میں واضح ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کو کھینچ کر تخنوں تک کی آگ میں کیا، اور جہنم کا سب سے معمولی عذاب میرے چچا ابو طالب کے لیے ہے، اور وہ یہ کہ آگ کے جوتے پہنائے گئے، اس کی تپش سے میرے چچا ابو طالب کا دماغ کھچڑی کی طرح، جیسے کھچڑی پکتی ہے، چاول پکتے، اس طرح پک رہا ہے بس۔ تو بہرحال رسول اللہ کا یہ اختیار بتایا گیا۔ تو یہ حدیث تو ہمارے فیور میں ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے، تمہارے خلاف جا رہی ہے۔ تو یہ تو اس سے ثابت یہی ہو رہا ہے کہ نبی سے محبت کرے تو بھی صلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پیدائش کی خوشی منائے تو بھی اس پر انعام و اکرام ہے۔ اور سوال یہ کہ آپ ہمارا رد کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہمت ہو تو یہ بات آپ کے علامہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے صاحبزادے عبداللہ نے لکھی ہے مختصر سیرت رسول، اس پر فتویٰ لگاؤ۔ امام عبد الرحمن ابن چوزی نے لکھی، ان پر فتویٰ لگاؤ۔ حضرت امام محمد ابن محمد الجزری الشافعی نے لکھی، ان پر فتویٰ لگاؤ۔ یہ ایک بات امام قسطلانی نے لکھی، ان پر لگاؤ۔ امام ابن حجر مکی نے لکھی، ان پر لگاؤ۔ عبد الرحمن ابن چوزی نے لکھی، ان پر لگاؤ۔ امام اسقلانی نے لکھی، ان پر لگاؤ۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھی، ان پر لگاؤ۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ابن کثیر جیسے لوگوں نے بھی لکھا ہے دلائل النبوت وغیرہ میں، اور بھی ان کے ملاؤں نے لکھا ہے بھائی یہ روایت ہے۔ تو پہلے ان پہ تو فتویٰ لگاؤ، بعد میں پھر ادھر آنا آپ بریلیوں کی طرف۔ تو ہم الحمدللہ اپنے اسلاف کو مانتے، ہم دلیل اسلاف سے لیتے، اپنی طبیعت سے نہیں لیتے۔ تم میں ہمت ہوتی تو ان کا رد کرتے، اس کے جواب میں ان کی کتابوں سے لاتے کہ کسی امام نے یہ کہا ہو کہ میلاد نہ مناؤ، یہ ثبوت میں پیش کرتے۔ بلکہ اس کے برعکس تو ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ نے ایسے کئی ائمہ جنہوں نے مستقل میلاد النبی پر کتاب لکھی۔ ابن کثیر نے میلاد پر ایک کتاب لکھی، اور اس کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ کتابی کا نام ہے میلاد النبی، ابن کثیر کی۔ ملا علی قاری نے کتاب لکھی میلاد النبی پر۔ امام جلال الدین سیوطی نے میلاد النبی پہ کتاب لکھی۔ متعدد علماء ہیں، کم سے کم ابھی میرے پاس وہ فہرست نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، جو میں نے تحقیق کی 26 سے 27 کے قریب ائمہ کرام ہیں جنہوں نے صرف میلاد النبی پر کتابیں لکھی ہیں، اور وقت کے بڑے بڑے امام ہیں وہ۔
تو یہ سب بدعتی تھے، یہی ایک توحید کے ٹھیکیدار پیدا ہو گئے آج کل۔ اب اس کی بھی سن لیجئے، جرجس اب یہ میلاد نہیں مناتا تھا خبیث، سمجھ رہے؟ جشن میلاد نہیں منایا، جشن عیاشی منا لیا اس نے بھی۔ اب دیکھ لیے کیا وہ لوگ سمجھ گئے، نوجوانوں تک آ گئی وہ بات۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے تو ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آپ بھی 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے اس لیے کہ آج نبی پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، ابو لہب نے بھی خوشی منائی، اس نے اظہار کیا تو کیا وہ جنتی ہو گیا؟ اظہار کے باوجود اس کو کیا ملا؟ وہی ساری دنیا کی مسلمانوں کی بد دعا قیامت تک، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جاؤ، تو بھی برباد ہو جاؤ۔ دیکھیے محبت کرنے کے باوجود بھی اس کو کچھ نہیں ملا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محمد کو تو مانا تھا لیکن محمد کی نہیں مانی تھی، اس نے محمد کو تو مانا تھا لیکن محمد کی نہیں مانی تھی۔ ابو لہب کو کچھ نہیں ملا اس لیے کہ اس نے محمد کو تو مانا، محمد کی نہیں مانی۔ جاہل سے پوچھو محمد کو مانا؟ ارے بھائی باپ کی بات تب مانے گا جو باپ کو مانے گا، باپ ہی کو نہ مانے تو باپ کی بات بھی نہیں مانے گا، پہلے تو باپ مانے نا۔ تو نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اس نے، نہ محمد کی مانا، تو ابو لہب کو تو انعام کچھ بھی نہیں ملا۔ اب آگے سن لیجئے اس کی دلیل۔ تو یہ کرائے کے ٹکوؤں نے اس نے محمد کو تو مانا تھا لیکن محمد کی نہیں مانی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا مسلمان بھی محمد کو تو مانتا ہے لیکن محمد کی نہیں مانتا۔ تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ تو مہاتما گاندھی نہیں پڑھتا تھا، اور پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ اس کہتا تھا ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان، یہ کلمہ نہیں کیا ہے؟ اور اندرا گاندھی مری تو یہ کرائے کے ٹکوؤں نے اور راج سبھا کے ممبروں نے، مسلمان ملا مولویوں نے، ہم ایسے لوگوں کو ملا نہیں کٹ ملا زیادہ کہتے ہیں، ایسے لوگوں نے اندرا گاندھی کی سمادھی پر جا کر تین مرتبہ قرآن کی، 3 مرتبہ قرآن خوانی کی۔ کلمہ تو یہ کرتے ہیں، تو یہ مسلمان۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کہا ابو لہب کو تو کچھ ملا نہیں، تو کہتے بھائی وہ تو کافر تھا، ہم مومن مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہا کلمہ تو گاندھی بھی پڑھتا تھا، ایشور اللہ تیرے نام سب کو سمتی دے بھگوان، یہ بھی تو کلمہ ہی ہے، کلمہ نہیں تو کیا ہے؟ تو غیر مقلد یہی کلمہ پڑھتے ہیں کیا؟ یہ کلمہ ہے بولتا ہو؟ بتائیے جاہل۔ اور اس کے بعد بھی تفسیرہ کیا کہا کہ یہ ملا لوگ اندرا گاندھی مریض کی سمادھی پہ 3 دن تک قرآن خوانی کرے۔ جرجس کو میرا چیلنج ہے ثابت کر دے کہ وہ 3 دن تک قرآن خوانی کرنے والے بریلی مولانا تھے، یہ صرف ثابت کر دے۔ قیامت آ جائیں گے ثابت نہیں کریں گا، یہ تمہاری باپ دادا تھے، وہ تم ہی بے غیرت تھے جو آج بھی تلوے چاٹ رہے ہو، کل بھی تلوے چاٹتے تھے۔ آپ کو بتاؤں دیوبندی ہے یہاں سن رہے ہیں، سن لیجئے، یہاں بڑے چلاتے ہیں بامبے میں جلوس حرام جلوس حرام، کانپور میں جا کے دیکھو اسد مدنی وہ قیادت کرتا ہے خبیث، اب وہ مر گیا تو محمود مدنی آ رہا ہے بھی وہ۔ اور وہاں میری تقریر ہوئی کانپور میں گزشتہ سال، میں نے یہ چیلنج کیا اور میرا پیپر چھپا، میں نے کہا اگر تم میں غیرت اور شرم ہے تو یہاں حکومت کو دکھانے کے لیے قیادت کر رہا ہے تو جلوس، اور سنی لوگوں نے کیس دائر کیا ہے، مقدمہ لڑ رہے ہیں وہاں کے سنی علماء، حضرت وہاں کے جو قاضی شہر ہے مولانا مفتی ریاض صاحب قبلہ، مقدمہ دائر کیا، کیس لڑ رہے کہ بھئی سنیوں کے حوالے کیا جائے، مجمع سنیوں کا ہوتا ہے، یہ لوگ تو ہوتے بھی نہیں ہیں۔ وہ خبیث چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حسن مدنی اور محمود مدنی بھی، حسن مدنی شاید مر گیا ابھی، یہ محمود مدنی یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ صاحب حکومت کو دکھانے کے لیے، ایک میجورٹی دکھانے کے لیے۔ میں نے وہاں چیلنج کیا خبیثوں، یہی بامبے میں جلوس بدعت اور حرام ہو جاتا ہے، ناگپور میں حرام ہو جاتا ہے، کانپور میں تمہارا سیاسی مفاد ہے تو جائز ہو جاتا ہے۔ مطلب کاشی جاؤ تو رام رام اور کعبہ جاؤ تو اللہ اللہ، جیسا دیش ویسا بھیس۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تمہارا مفاد ہو تو تم ایک ایسا کانفرنس رکھو، میلاد منانا تمہارے یہاں حرام، مگر کانفرنس میں رام دیو بابا کو بلانا جائز۔ دیوبند کا جشن 100 سالہ ہو، 100 سال کا جشن ہو تو اس میں اندرا گاندھی کو بلایا، یہ وہ ملا تھے جنہوں نے قرآن خوانیاں کی ہے، اس کو اسٹیج پہ بٹھایا اندرا گاندھی کو، عورت کو، خود ملا نیچے بیٹھا اور اندرا گاندھی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے،
اور جب پروگرام ختم ہوا تو اندرا گاندھی نے کہا کہ آپ لوگ بڑے دیش بھکت ہیں، میں چاہتی ہوں کہ سلام تو آپ پڑھتے نہیں ہیں. اس کو بھی پتا تھا یہ سلام والے نہیں، تو کم سے کم دیش بھکتی کا ایک میسج جائے یہاں سے کہ بھائی علماء دیوبند دیش کے بڑے دیش بھکت لوگ ہیں. حالانکہ ہم دیکھیں ہم دیش بھکت نہیں ہیں، ہم دیش حب الوطنی والے لوگ ہیں. بھکت یعنی ہوتے پوجنے والے، ہم دیش کو پوجتے نہیں ہیں، دیش سے محبت کرتے ہیں. یہ جملوں کو احتیاط رکھیں آپ. ہم محبت والے کرنے والے دیش سے، ملک سے، ہم دیش بھکت نہیں ہیں. بھکت یعنی پوجنے والا، ہم دیش کی تھوڑی پوجا کرتے، ہمارے نزدیک صرف اللہ کی پوجا. ہم دیش سے محبت کرنے والے، اور ایسی محبت خدا کی قسم وقت آئے گا تو اس ملک کے لیے جان قربان کرنے کے لیے ہم ہی آگے بڑھنے والے ہیں.